کی عظمت کا اندازہ ہوتا کہ جہنم کتنی خوفناک ہے، کتنی ہولناک ہے اور کتنی عجیب و غریب ہے۔ بچو اس سے، بچو اس میں کسی بھی طریقے سے جانے کا عمل مت کرنا، بہت خطرناک ہے یہ۔ 70,000 لگامیں اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے، تو 70,000 لگاموں کو تھامنے کے لیے کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 ملٹیپلائڈ بائی 70,000 از اکول ٹو، دیکھ لو کتاب جی، اتنے فرشتے اس کو لائیں گے کھینچ کر کے، یعنی جہنم حرکت بھی کرتی ہے۔ اس میں جو جانے والے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے، حدیث سے ساتھ۔ وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یعنی عبداللہ ابن عمر، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بجہنم حتی یجعل بین الجنة والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، حکم دیا جائے گا موت کو لایا جائے۔ یہ جو موت آ رہی ہے اس موت کو بھی موت ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے اللہ۔ موت آ رہی ہے، موت، یہ موت کو بھی موت ہے، یہ ہے کیا؟ یہ بھئی روح کو نکالنے والا فرشتہ وہ ملک الموت ہے، وہ موت نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ یہ جو فرشتہ ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، جو موت دینے کے لیے آتے ہیں، یہ موت نہیں ہے، یہ ملائکۃ الموت ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے وہ اور اس کے ساتھی ہیں، یہ موت نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ روح جو نکالی گئی ہے وہ امر ربی ہے، تو پھر واٹ از موت؟ موت کیا ہے؟ ایک راز ہے جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے جی، وہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا اس کو۔ ہاں، ابھی ہم لوگ موت کو نہیں دیکھ رہے نا، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ موت کو حاضر کیا جائے، موت کو حاضر کیا جائے، اور اس وقت بھی ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جی، اس لیے کہ وہ کبش املح کی شکل میں لائی جائے گی۔ کبش املح، ملیح میڈھا، وہ میڈھا جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں بقرہ عید میں، میڈھا، اور کیسا ہوگا؟ سیاہی مائل ہوگا، سیاہی مائل۔ سوال یہ ہے کہ اس شکل میں میڈھے کو کیوں لایا جائے گا؟ اس لیے کہ ملیح کس کو کہتے ہیں؟ ملیح رنگ، سفید ہو اور کالا ہو، سفید ہو اور کالا ہو۔ یہ جو میڈھا لایا گیا یہ سفید اور کالے رنگ کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنتیوں کا رنگ سفید ہوگا اور جہنمیوں کا رنگ کالا ہوگا، لہذا سفیدی اور کالا پن ملا ہوا جو رنگ ہوگا اسی رنگ میں موت کو لایا جائے گا۔ بِكَبْشٍ أَمْلَحٍ، شارحین نے اس کی تشریح یہی کی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت میں چلے گئے جنت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جنت میں چلے گئے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ جہنم میں۔ تو میڈھا کیسا لایا جائے گا؟
جو سفید بھی اور کالا بھی ہو. کیوں لایا جائے گا اس رنگ میں موت کو؟ کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور جہنمیوں کے چہرے کالے، تو کالے اور سفید کے مکسچر والے رنگ کے ساتھ موت کو لایا جائے گا. اس وقت بھی ہم موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ وہ میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی. ایک ہوتی ہے شکل اور ایک ہوتی ہے چیز، حقیقت. تو وہ شکل میں لائی جائے گی، اس کا مطلب ہم اس وقت بھی موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے. واٹ از موت؟ راز ہے، یہ سر ہے. اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پہلے یہ کہا جائے گا جنتیوں تم جنت کے بالا خانوں پر آ جاؤ، کناروں پر آ جاؤ. جہنمیوں سے کہا جائے گا تم جہنم کے کناروں پر آ جاؤ. اور اس کے بعد جب دونوں کناروں پر آ جائیں گے کہ کس لیے بلایا گیا ہے، کہا پہچانتے ہو اس کو؟ پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، پہچانتے ہو اس کو؟ اس وقت کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں اس کو. اچھی بات ہے، پہچانتے ہیں اس کو. اس لیے کہ تمام لوگوں نے تو موت کا مزہ چکھا ہی، لہذا ہم پہچانتے ہیں. پہچانتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، پہچانتے ہیں. ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، دونوں میں فرق ہے. ہم پہچانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں یہ موت ہے، تاکہ اب اس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. ثم یذبح، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت ختم. پھر آواز لگائی جائے گی اے جنتیوں، یا اہل الجنت لا موت ویا اہل النار لا موت. اب موت یہاں نہیں آئے گی، خلاص موت نہیں آئے گی یہاں. تو جنتی ان کی ایک خوشی تو ہوگی، فرحن الی فرحیم کس کو کہتے ہیں؟ خوشی در خوشی. یعنی ایک تو جنت میں جانے کی خوشی اور دوسرے یہ خوشی کہ اب موت نہیں ہے. اور جہنمیوں کی پریشانی اور جہنمیوں کا غم در غم میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جگہ غم والی جگہ ہے. اور یہ کہا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے تو غم در غم، غم پر غم. جی، وہاں خوشی پر خوشی اور یہاں غم پر غم، خوشی در خوشی، غم در غم. فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ، موت ذبح کر دیجیے. ہمارا رب کس قدر قادر ہے، اللہ کس قدر قادر. موت کو ذبح کر دیتا ہے. موت کو پیدا کیا، ظاہر ہے کہ موت کو پیدا کیا ہے تو ہر پیدا ہونے والی چیز کو مرنا ہے. الذی خلق الموت، وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا. تو جو چیز مخلوق ہو اسے تو مرنا ہی ہے نا، لہذا موت مخلوق ہے، لہذا اسے بھی موت آنے والی ہے. کیسے؟ جیسے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا بکرا مر جاتا ہے، میڈھے کو ذبح کر دیا جائے میڈھا مر جاتا ہے، ایسے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت مر جائے گی. موت کو موت ہو جائے گی. اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ میرا رب کس قدر قادر ہے. تو محبت کرو نا اس سے یار، اور جنت سے محبت کرو، اور دعا کرو کہ میرے رب اس جگہ مت داخل ہونے دینا، ایسا عمل مت کرنے دینا، روک دینا ایسے عمل سے میرے رب، اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے. اللہ اکبر. یہ زندگی کیسی ہے وہاں پہ؟ بولے زندگی کہاں ہے وہاں؟ زندگی کہاں ہے وہاں؟ ہاں بولے مر جائیں گے کہاں؟ موت تو ذبح کر دی گئی، پھر نہ زندگی ہے نہ موت ہے. یہ کون سی کیفیت ہے معلوم نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. اللہ، یہ کون سی کیفیت سے دو چار ہونے والے ہیں جہنمی؟ موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے تو لا يموت، مریں گے نہیں، اور زندگی بھی نہیں، لا یحیا، یہ زندہ بھی نہیں رہیں گے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ مریں گے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہیں گے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے پورے بدن میں، تبھی تو فرشتے کہتے ہیں نکال، چل نکل، یعنی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کھینچتے ہیں پورے بدن سے. جی عجیب بات ہے. فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. ہاتھ پھیلائیں گے ایسے، ہاتھ
बासितु अयदीहिम, अपने हाथों को फैलाएंगे, कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, निकाल। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर बड़ी अजीब व गरीब की है। कहा कि ये जो फरिश्ते हैं ये उस कर्ज ख्वाह की तरह हैं कि कर्जदार कर्ज दे नहीं रहा है, और ये कर्ज ख्वाह जो है ये बहुत सख्त गिर किस्म का है। कहता है ला अब्रहु मिन मकानी हत्ता आखुज़हा, मैं यहां से टलूंगा नहीं तेरे घर से जब तक कि तू मेरा कर्ज देता नहीं, चल निकाल। अखरिजू अनफुसकुम, ऐसे ही फरिश्ते कहेंगे उस कर्ज ख्वाह की तरह जो बड़ा सख्त गिर है कर्जदार से, तो जो पैसे मैंने दिए हैं ना, अखरिज इलैया माली अलैक, मेरा माल जो तेरे ऊपर है निकाल जल्दी से। ऐसे ही फरिश्ते कहेंगे हाथ फैला करके, निकालो जल्दी से। इसका मतलब रूह पूरे जिस्म में फैली हुई है, उसको जो है एक जगह से एक जगह पर लाना है खींच करके। कहते हैं ये रूह निकल करके हंजरा में आ जाएगी, हुलकुम में जी, तो ये पूरे बदन में भी नहीं है और निकल भी नहीं रही और अपनी जगह पे जा भी नहीं रही है, तो ला यमूतु फीहा वला यहया, ये मुफस्सिरीन की तफसीर है। ला यमूत इसलिए कि रूह पूरे बदन में भी नहीं है, एक जगह आ गई, कहां? हुलकुम में। तो और उसके बाद निकल भी नहीं रही है, तो निकल जाए तो मौत और अपनी जगह पर चली जाए तो जिंदगी, तो ला यमूतु फीहा वला यहया। रूह निकल करके हुलकुम में आ गई है और निकल भी नहीं रही है, तो ला यमूतु फीहा वला यहया। इन जहन्नमियों को न मौत होगी और न जिंदगी होगी, ये पता नहीं किस कैफियत से दो चार होंगे। अल्लाह, इसमें कौन लोग होंगे और ज्यादा कौन लोग होंगे जी, वो देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तलातु फिल जन्नति फरअयतु अक्सर अहलिहा अल फुक़रा वत्तलातु फिन नारि फरअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसाअ, रवाहुल बुखारी फी किताब बदइल खल्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में झांक करके देखा तो देखा कि उसमें गरीब लोग सब हैं, अक्सरियत गरीब लोगों की है। फरअयतु अक्सर अहलिहा अल फुक़रा, मैंने जन्नत में देखा तो जन्नत में गरीब लोग ही अक्सर वही नजर आए। अच्छा, वत्तलातु फिन नारी, और जब जहन्नम में झांक करके देखा तो फरअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा, मैंने देखा कि औरतें भरी पड़ी हैं, औरतें भरी पड़ी, अक्सरियत औरतों की है। लिहाजा मर्दों से ज्यादा औरतों को जहन्नम से बचना चाहिए। इसलिए कि ये जो है पूरे फसाद की जड़ है, ये अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो समझो फसाद रखा है जी। इनका सुधरना मुआशरे का सुधरना है और इनका खराब हो जाना मुआशरे का खराब हो जाना है, लिहाजा इनको कंट्रोल में रखो। ये कहती हैं हम शौहरों के ऊपर कड़ी निगाह रख रहे हैं, शौहरों को चाहिए इन पर कड़ी निगाह रखें दीन के ताल्लुक से। वो हमारे ऊपर निगाह रख रही है कि हम दूसरी न ले आए हैं, तो हमको निगाह रखनी चाहिए कि ये शरीयत के बाहर ना जाए, कड़ी निगाह वो भी रखे हमारे ऊपर, और हमारे लिए जरूरी है कि हम कड़ी निगाह रखें उनके ऊपर। वो दुनिया के बारे में रखें, हम दीन के बारे में रखते हैं जी। फरअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर अक्सरियत औरतों की है जी। एक अजीब नुक्ता बताऊं, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जहन्नम के, या आपने शायद कहीं न पढ़ा हो, आज लेकर जाओ, लहा सबअतु अबवाब, सूरह हिज्र के अंदर अल्लाह ने फरमाया, बहुत गौर से सुनो, कभी सुने नहीं होंगे, लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, बराबर है, और जहन्नम के 7, जन्नत के 8। तो कुरान हकीम से साबित है लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे। दलील यह हदीस पाक, वान सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फिल जन्नति समानियतु अबवाबिन फीहा बाबुन युसम्मा अर्रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला अस्साइमून, रवाहुल बुखारी फी किताब बदइल खल्क। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही बुखारी शरीफ किताब बदइल खल्क में लाए, और रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत सहल इब्न साद साइदी हैं। हजरत सहल इब्न साद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, फिल जन्नति समानियतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें एक है तो 7 ही, एक दरवाजा बढ़ा दिया गया है,
فیہا باب یسمى ریان، یہ اسپیشل دروازہ ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، صرف روزہ داروں کے لیے، اس میں صرف اور صرف اس دروازے سے جنت میں جانے والے روزہ دار لوگ ہیں، یہ اسپیشل دروازہ ہے۔ 7 جہنم کے دروازے اور 7 جنت کے بھی تھے، لیکن ایک دروازہ بڑھا دیا گیا، لا يدخلہ الا الصائمون۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ اسپیشل مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسپیشل مہینے میں اسپیشل عبادت کے لیے، اسپیشل عبادت کرنے والوں کے لیے اسپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے۔ فیہا باب یسمى ریان۔ ریان کیوں کہا گیا؟ ریون کا مطلب ہوتا ہے سیراب ہونا۔ جی، آدمی بہت پیاسا ہے، اس کو پلا دیا جائے، عطشان ہو، اسے ریان بنانا ہے۔ عطشان مانے بہت پیاسا، یعنی بالکل پیاس کی ڈگری اتنی ہے کہ وہ مرنے والا ہے پیاس سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا پیٹ بھرنا ہے پانی سے، تو آسودہ ہو جائے پیاس سے۔ ریان نام رکھنے کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں انسان کو بھوک سے زیادہ پیاس کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پیاس نہیں برداشت کر پاتا۔ بھوک سے تو آدمی 2-3 دن بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پیاس یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جی، پانی، لہذا اس دروازے کا نام بھی ریان رکھا گیا ہے، سیراب کر دیا جائے گا تم کو۔ جی جی، اتنا پانی پلا دیا جائے گا تو پھر پیاس نہیں لگے گی تمہیں۔ ریان، فیہا باب یسمى ریان لا يدخلہ الا الصائمون، اسپیشل دروازہ، اس سے جانے والے، اس میں داخل ہونے والے سارے کے سارے یہ روزہ دار لوگ ہیں۔ اب 7 دروازے جہنم کے، دروازے، گیٹ مانے دروازہ، برابر ہے، اس کا پلیورل آتا ہے گیٹس، ایسے ہی عربی میں آتا بابن، دروازہ، پلیورل ابواب، برابر ہے۔ تو جہنم کے دروازے 7، جنت کے دروازے 8، 8 7 15۔ یہ عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں لفظ ابواب 15 بار آیا ہے۔ جی جی جی، اس سے زیادہ نہیں۔ لا هل هذا من المفاجات؟ یہ کوئنسیڈنس ہے کیا یہ؟ لا لا، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7، 8 7 15، اور لہذا ابواب جو لفظ لایا گیا، دروازے یہ کل 15 ہیں، جو جنت اور جہنم کے دروازوں کا مجموعہ ہے، اس کا ٹوٹل ہے۔ اللہ۔ اور ایک نکتہ اور جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے۔ جی جی، لباس بھی یلبسون ثیابا خضرا، ایک حسین اور گورے نوجوان کو ہرا لباس خاص انداز کا پہنا دیا جائے، کیسا لگے گا اندازہ لگاؤ، اور گرین منظر میں اس کو کھڑا کر دیا جائے، تمام طرف گرینری ہو اور گرین لباس کے اندر ایک حسین نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے، منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ جنت میں ملاحظہ کریں گے اس کو، ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو۔ یلبسون ثیابا خضرا، جنت میں جو لباس ہوگا اس کا رنگ، یہ رنگ ہوگا ہرا، گرین، خضر، اور جہنمیوں کا کالا۔ عجیب بات ہے کہ کالے کا تذکرہ قرآن میں 7 بار ہے اور ہرے کا تذکرہ 8 بار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ فسبحان من ھذا کلامہ۔ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں آپ، دس از اے میتھمیٹکس، یہ میتھمیٹکس ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ اللہ اتنی پیاری کتاب رکھ کر کے اپنی بغل کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی پیاری کتاب رکھ کر کے ہم اتنے بد اخلاق، اتنے بے ایمان، اتنے گئے گزرے اگر ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ اتنی قیمتی کتاب رکھتے ہوئے اتنے غریب ہیں، فقیر ہیں ہم، تعجب کی بات ہے۔ ایسی شاندار کتاب رکھتے ہوئے ہم کتنے بد اخلاق ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت ہو گیا، تفصیل ہے اس کے اندر کافی، تو چلو جتنا بیان کر دیا گیا۔ اب بچنا ہے اس سے، کیا کریں؟ اس سے بچ کر جانا ہے، تو جانا کہاں ہے نا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ،
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جو سرکش ہو جائے، میں کہوں کچھ کرے کچھ، سرکش ہو. سرکش کسے بولتے؟ کہو کچھ کرے کچھ. بیوی کو سرکش کب کہا جاتا ہے؟ جب شوہر کہے یہ کر وہ کرتی. ایک عورت کی عادت تھی شوہر کا الٹا کرتی تھی. ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس طرف سے اس طرف جانا تھا اسے. اب عورت پریشان ہے کہ میں اگر بغیر کسی سہارے کے میں اگر داخل ہوتی ہوں ندی میں تو ڈوب جاؤں گی. تو دیکھا کہ ایک بھینس آ رہی ہے، بھینس کی دم پکڑ لیا اسے. اب وہ بھینس چلی جا رہی ہے. شوہر نے دیکھا اچھا موقع ہے، کہا کہ پکڑے رہنا تم. اس نے چھوڑ دیا اور ڈوب گئی. اس لیے الٹا کرتی. اس کو کہتے ہیں سرکش ہونا. جی فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو سرکش ہو گیا، رب تعالیٰ کہے کچھ اور آدمی کرے کچھ، that is طغیان. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. اسی وجہ سے وہ جو پوائنٹ آف ڈینجر ہوتا ہے پانی کے، کہتے ہیں پوائنٹ آف ڈینجر ہے، اس کے اوپر پانی گیا تو ڈینجر کی علامت ہے، اس طغیان بولتے. اسی وجہ سے لما طغى الماء، جب پانی سرکش ہو گیا. دیکھیں پانی سرکش ہو گیا یعنی اپنی حد سے نکل آیا، چھوڑنا نہیں، چھوڑ دیا. اس لیے کہ جو کہتا تھا اس کا الٹا کرتی تھی. آپ اس طرح آپ سرکش ہو جائے، رب تعالیٰ کہے کچھ اور ہم کریں کچھ، ہے حضرت طغیان. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آدمی جب منمانی کرے گا تو دنیا ہی کو ترجیح دے گا. وہ تو طغیان کا لازمی نتیجہ ہے. وہ کیا ایثار الحیات الدنیا، یہ طغیان کا نتیجہ ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب طغیان کر کے آدمی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب. جا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کیا کرے گا؟ جو رب کہے گا وہی کرے گا نا. اس لیے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا سے اپنے آپ کو روک دیا، یعنی دل جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. جی رب جو کہہ رہا ہے ویسا ہی کر رہا ہے، دل جو کہہ رہا ہے ویسا نہیں کر رہا ہے. یہ طغیان کا ہے نا، اپوزٹ ہے. جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت میں آپ کیسے جائیں گے؟ اور جہنم میں آدمی کیسے جاتا ہے؟ طغیان سے جاتا ہے. جی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے جاتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دل جو کہے شریعت کے خلاف قطعاً وہ کام نہ کریں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایزی، آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.